بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نسبت منقول ہے۔ مکحول فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نوبی قوم کے ایک سیاہ رنگ غلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانش سے نواز دیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے جس نے ان کو 30.5 مثقال کے عوض خریدا تھا۔ یہ اس کی خدمت میں لگے رہے تھے۔ یہ شخص چوسر کھیلتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا اور اس کے دروازے کے قریب ایک نہر جاری تھی۔ ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہار جائے گا اس کو اس نہر کا سارا پانی پینا پڑے گا، یہ اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ مکحول کہتے ہیں کہ لقمان کا آقا ہار گیا۔ اب جیتنے والے نے مطالبہ کیا کہ یا تو سارا پانی پئیں یا اپنا فدیہ ادا کریں۔ اس نے پوچھا کہ کیا فدیہ ہے؟ اس نے کہا کہ تیری دونوں آنکھیں جن کو میں پھوڑوں گا یا جو کچھ بھی تیری ملکیت ہے وہ سب فدیہ ہوگا۔ لقمان کے آقا نے کہا کہ مجھے آج کے دن کی مہلت دو۔ اس نے منظور کر لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت غمگین اور افسردہ تھا کہ لقمان لکڑیوں کا گٹھا پشت پر اٹھائے ہوئے آ پہنچے اور آقا کو سلام کیا، پھر گٹھا کو رکھا اور اس کے پاس آئے اور اس کی عادت تھی کہ وہ جب حضرت لقمان کو دیکھتا تھا تو ان سے دل لگی کیا کرتا تھا اور ان سے کلمات حکمت سنتا اور تعجب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا کہ کیا بات ہے، میں تم کو افسردہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے ان سے اعراض کیا، پھر دوبارہ سوال کیا تو پھر بھی اس نے جواب سے گریز کیا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، اس دفعہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، مجھے بتائیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی مشکل کو حل کر دوں۔ اب اس نے پورا قصہ سنا دیا۔ لقمان نے کہا کہ غم نہ کیجیے، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر نہر کا پانی پینے کا سوال کرے تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا نہر کی لمبائی کا، تو وہ تم سے یقیناً کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ تو تم اس سے کہنا کہ میں پانی پینے پر آمادہ ہوں، تو لمبائی سے پانی بہنے کو روکے رکھ جب تک میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں، اور یہ اس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی روکے رکھے۔ اب آپ اس عہد سے نکل جائیں گے۔ آقا نے اچھی طرح سمجھ کر تصدیق کی اور خوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا لمبائی کا؟ اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، لمبائی کے پانی کو روک لو۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ اس طرح عدم ایفا کی ذمہ داری اس پر جا پڑی اور یہ غالب آ گیا۔ مکحول کہتے ہیں کہ اس نے لقمان کو آزاد کر دیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب تم کسی شخص سے بھائی چارہ کرنا چاہو تو آزمائش کے طور پر پہلے اس کو غصہ دلا دو۔ اگر اس نے بحالت غضب بھی انصاف کو قائم رکھا تو اس کو بھائی بنا، ورنہ اس سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے دکھ پہنچاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اور اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دے۔ اس شخص نے جا کر اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا ایک پڑوسی مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے۔ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جا اور اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دے۔ اب لوگوں نے سن کر اس ظالم پر لعنت بھیجنا اور بددعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کی اطلاع اس کو بھی ہو گئی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اپنے گھر چل، واللہ میں اب کبھی تجھے نہیں ستاؤں گا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔